السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خود کو مشورہ کیسے دیں۔ کیا خود کو مشورہ دینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ اسی ٹاپک پہ آج بات کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کے خیالات بلند ہیں اور آپ بلند خیالات پر یقین بھی رکھتے ہیں تو یقین کیجئے آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ہم اپنی ترقی و کامرانی کے لیے یا تو اپنا سہارا خود بن سکتے ہیں یا پھر اپنے سہارے میں خود ہی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ میں یقین نہیں رکھتا، اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتا۔ ہم زندگی میں اس وقت تک کچھ بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی۔ دوستو، اپنے ذہن میں اپنی سوچ کی درست تربیت کرنا اور خود کو مناسب مشورے دینا در حقیقت ہمارے اندازوں سے بھی کہیں زیادہ ہمارے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر ہمیں نوجوانوں کے مسائل پر ایک تقریر کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک موضوع بھی ہے، ایک مضمون بھی ہے، ہم سب کچھ لکھ بھی چکے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں تمام نوجوانوں کے سامنے کھڑا ہونے سے روک رہی ہے، تمام نوجوانوں کے سامنے بولنے سے روک رہی ہے، تقریر کرنے سے روک رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہمارے اندر اعتماد کی کمی، ہمیں خود پر اعتماد نہ ہونا، اپنے آپ پر یقین نہ ہونا۔ دوستو، ہم اس گھبراہٹ کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں۔ اب مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خود کو قائل کر کے، خود کو مشورہ دے کے۔ دوستو، جب بھی آپ تنہا ہونا تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو مشورے دیا کریں، خود سے باتیں کیا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا پاگلوں والی بات کر رہے ہو؟ تو میں ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ دوستو، اب میں نے آپ کو تقریر کی مثال دی ہے نا، تو آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ میں بہت بہتر تقریر کر سکتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، میں سب کے سامنے کھڑا ہو کے تقریر کر سکتا ہوں، مجھے تقریر کرنے کے فن سے محبت ہے۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ دوستو، جب آپ خود کو بار بار ایسا کہیں گے نا، تو ایسا کہنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو ایک ڈر ہے نا، گھبراہٹ ہے، آپ کے اندر جو خوف ہے، وہ دن بدن ختم ہوتا جائے گا اور آپ تقریر والے دن اپنے آپ کو تمام نوجوانوں کے سامنے مسکراتا ہوا پائیں گے۔ دوستو، جو انسان کا تخیل ہے نا، یہ عمل کو جنم دیتا ہے۔ کسی بھی بات کو بار بار دہرائے جانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دماغ میں پرورش پانے والے خیال کو پروان چڑھایا جا سکے، اس سے مضبوط و توانا بنایا جا سکے، اسے ایک نئی شکل دی جا سکے۔ دوستو، اپنے دماغ میں تعمیری سوچوں کو جگہ دیا کریں، ہر وقت اپنے بارے میں خود کو یقین دلاتے رہا کریں کہ آپ ایک پر اعتماد انسان ہیں، آپ اہل باصلاحیت ہیں، آپ خوشی سے اپنے تمام معاملات کو نپٹنا جانتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کی شخصیت آپ کو اسی رنگ میں ڈھلی نظر آئے گی اور پھر آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، اپنے دماغ میں اپنی شخصیت کی وہ تصویر بنا کر رکھیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں، جسے بنانے کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ دوستو، ہر شخص خود کو مشورہ دینے کے فن میں یقین رکھ کے اپنے تمام تر خوف سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور اپنے آپ میں ایک اعتماد پیدا کر سکتا ہے، اور اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے۔ یقین کیجئے آپ کا یہ عمل کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ جو امید ہے نا، یہ ہماری تعمیری سوچ ہوتی ہے۔ یہ ایک جرأت مندانہ اور پر اعتماد رویہ ہے جس کی مدد سے ہر شخص اپنے اندر اعتماد اور یقین کی وہ طاقت محسوس کرتا ہے، وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے، اور ایسے شخص کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی، کیونکہ ایسا شخص اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔ دوستو، یقین میں کتنی طاقت ہے، کتنا جادو پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں۔ دوستو، سگمنڈ فرائیڈ کہتا ہے کہ میری زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ بچپن میں میری ماں کے بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کی وجہ سے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ میری ماں بچپن میں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایک دن ایسا آئے گا جب تم کامیاب ہوگے، جب تم ایک عظیم انسان ہوگے، اور میں تم پر مکمل یقین رکھتی ہوں۔ اور دوستو فرائڈ نے اپنی والدہ کے ان الفاظ کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور پھر اپنی والدہ کو ایک کامیاب انسان بن کے دکھایا، ان کے ان الفاظ کو پورا کر کے دکھایا جو وہ بچپن میں ان سے کہا کرتی تھی۔ تو کیا اس مثال سے تمام والدین کو ایک سبق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کے بچے ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ان کے والدین ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کو باتیں سناتے ہیں۔ تو آج کل کے والدین کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے مثبت باتیں زیادہ کیا کریں تاکہ ان کے دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ بچپن ہی وہ وقت ہوتا ہے جب باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر بچے وہی کرتے ہیں جن کی توقع ان کے والدین ان سے کرتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔